السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دلس ارطغرل کے بارے میں، جو کہ آج کل بہت زیادہ ہٹ جا رہا ہے اور بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہم بات کریں گے اس کی تاریخ کے بارے میں۔ یہ تقریباً 13ویں صدی کا کردار ہے، جب چنگیز خان کی قیادت سے نکل کر منگولیا سے نکلنے والے بہت سارے تاتاری اور منگول انگریزوں پر اور یورپین پر حملے کر رہے تھے۔ یہ لوگ چین تک پہنچ گئے تھے اور بہت ظلم کرتے تھے اور لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ یہ خوارزم کے علاقے تک گئے، جو کہ سینٹرل ایشیا کا حصہ ہے۔ جب یہ خوارزم میں گئے تو انہوں نے خوارزم کی ایک بہت بڑی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس وقت ادھر سے ایک قبیلہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا، جس کا نام کائی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے اور جو تیسرے نمبر والا بیٹا تھا، یہ ڈرامہ سیریل اس پہ بنایا گیا ہے۔ اس کا نام ارطغرل ہے۔ اس کو ارطغرل غازی بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس قافلے میں موجود تھا۔ اس قافلے میں تقریباً 400 سے 500 تک خاندان موجود تھے۔ دریائے فرات کو کراس کرتے ہوئے جو بادشاہ تھا اس قبیلے کا سلیمان شاہ، وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ارطغرل کو اس قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ جو بڑے 2 بھائی تھے وہ ارطغرل سے علیحدہ ہو گئے اور ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر ترکی کے علاقوں میں سفر کرتا رہا، کیونکہ ترک حکمران جو تھے وہ کچھ اچھے تھے اور ادھر کی صورتحال بھی کافی بہتر تھی۔ سفر کے دوران انقرہ کے قریب پہنچے تو وہاں 2 فوجیں آپس میں لڑائی کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک فوج جو تھی وہ علاؤالدین کی تھی، جو اس وقت وہاں کا سلطان تھا اور مسلمان بھی تھا۔ دوسری فوج جو تھی وہ تاتاریوں کی تھی۔ ارطغرل کو تاتاریوں پر پہلے ہی غصہ تھا، تو ارطغرل نے ہارنے والی فوج کو، جو کہ علاؤالدین کی تھی، کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس زیادہ بندے بھی نہیں تھے، ٹوٹل 444 بندے تھے ان کے پاس۔ اس کے باوجود انہوں نے بہت زیادہ وحشی طریقے سے حملہ کیا۔ ان کے لوگ نہ بھاگے اور نہ ہی ڈرے، اور سلطان علاؤالدین جو کہ تقریباً جنگ ہار چکا تھا، ان کی مدد سے وہ دوبارہ جنگ جیت گیا۔ تو سلطان علاؤالدین کو یہ لوگ بہت پسند آئے، تو اس نے اپنے علاقے میں ایک پہاڑی کا علاقہ ان کو دے دیا اور بتایا کہ وہ یہاں رہ سکتے ہیں، جہاں کے سردار بن جائیں، اور بس ان کو یہ شرط رکھی کہ اگر جو بھی اس سائڈ سے ہمارے دشمن آئیں ان کو روکنے میں ہماری مدد کریں۔ ارطغرل غازی وہاں گیا اور وہاں جم کر بیٹھ گیا۔ ارطغرل نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ اس کو ایک چاند نظر آیا، ایک بہت بڑا درخت جس کی شاخیں تقریباً تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ تم اور تمہاری اولاد پوری دنیا پر حکمرانی کرے گی اور تم لوگ دین اور اسلام کے لیے کام کرو گے۔ اس کے خواب میں اس نے 4 پہاڑ بھی دیکھے اور 4 دریا بھی دیکھے۔ یہ چاروں دریا جو تھے اس کی سلطنت میں شامل تھے، جس میں دجلہ، فرات، نیل، دبنگم بھی شامل تھے، اور پہاڑ دیکھے تھے جو 4 وہ بھی اس کی سلطنت میں شامل تھے۔ 625 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ 625 سال بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اپنے دور میں یہ جنگیں لڑتا گیا اور اپنی سلطنت کو آگے بڑھاتا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کی سلطنت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے بیٹوں میں ایک چھوٹا بیٹا تھا عثمان۔ وہ بہت ہی دلیر اور نڈر تھا اور وہ بہت اچھا اور سچا مسلمان تھا۔ اس نے اپنی باپ کی جگہ لی اور اس سلطنت میں اضافہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی حکومت 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خلافت کو زندہ کرے گا اور اسی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 625 سال حکومت کی۔ اس دور میں خانہ کعبہ مدینہ کی دیکھ بھال بھی انہی کے ذمہ تھی۔ آج بھی دنیا میں 40 ایسے ملک ہیں جن پر براہ راست عثمانیہ حکومت کا کنٹرول تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے بادشاہوں میں عیاشیاں آنی شروع ہو گئیں اور یہ لوگ کمزور ہوتے چلے گئے، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ بہت کمزور ہو گئے کہ اس وقت کے بادشاہ وحید الدین کو بھی ملک بدر ہونا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلے 3 سال تو یہ جنگ جیتتے رہے، لیکن جب یہ مالی طور پر کمزور ہوئے تو ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا اور یہ آہستہ آہستہ جنگ ہارنا شروع ہو گئے، اور کئی ممالک جو ان کے کنٹرول میں تھے، جن میں سعودی عرب بھی تھا، وہ بھی ان کے کنٹرول سے نکل گئے۔
اس وقت پھر انہوں نے ایک معاہدہ کیا جو کہ جنگ کے خاتمے پر کیا گیا تھا، اور اس معاہدے میں خلافت عثمانیہ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ان کے کافی لوگوں کو یا تو مار دیا گیا یا پھر جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کے اثاثے جو کہ تقریباً 3 براعظموں میں تھے ضبط کر لیے گئے۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا گیا، اور ترکی میں اذان بھی عربی میں دینے پر پابندی لگا دی گئی۔ ترکی پر ایک اور پابندی لگا دی گئی کہ وہ جو معدنیات ہے اپنے ملک میں سے نہ ہی وہ نکال سکتا ہے، اور نہ وہ اپنی بندرگاہ کا کوئی بھی اس میں سے منافع کما سکتا ہے، بلکہ اس کی بندرگاہ کو انٹرنیشنل قرار دے دیا گیا۔ اس بندرگاہ سے وہ کچھ نہیں کما سکتا تھا۔ یہ معاہدہ 1923 میں کیا گیا، اور اس کی مدت تقریباً 2023 میں ختم ہو جائے گی۔ ترکی میں ارطغرل کے ڈرامے کو اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کی مدت بھی تقریباً ختم ہونے والی ہے ہونے کے بعد، اور یہ مدت ختم ہونے کے بعد ترک پھر سے ارطغرل کی طرح اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں۔ ترکوں کی پاکستان کے ساتھ محبت، اس ملک میں یہ ڈرامہ چلانے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا تو کسی ملک نے ان کا ساتھ نہیں دیا، صرف برصغیر کے مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہاں مدد کے لیے گئے، اور آج بھی برصغیر کے مسلمانوں کی قبریں جو ہیں وہ ترکی میں موجود ہیں۔ اس ڈرامے کو اس لیے اردو میں پیش کیا گیا اور پاکستان میں بھی چلایا گیا، اور پاکستان میں چلانے کے بعد آج یہ تقریباً یوٹیوب پہ اپنے تمام پچھلے جتنے بھی ڈرامے چل چکے ہیں ان کے سب کا ریکارڈ توڑ چکا ہے، اور بہت زیادہ پاپولر اور ہٹ جا رہا ہے۔